بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے جانور تو بہت سے دیکھے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو دنیا کے 5 چالاک ترین جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، دنیا میں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جن کے شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف لاچار رہ جائیں۔ انہی میں سے چند کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کیلیفورنین گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقوں اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے گھر کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن ریٹیل سنیک یا چوکی ناگ ہے، ایسا سانپ جو سونگھ کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے۔ کٹل مچھلی۔ کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت خول میں چھپانے کے بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر ناقابل دید ہو جاتے ہیں۔ اس کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہہ میں یہ کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھنچایا جاتا ہے اور یکایک ایک نقطے کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے کروڑوں کرومیٹوفورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایک ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن اس لیے ہیں کیونکہ کٹل مچھلی خود کوئی رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اگر وہ یہ سارے رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی جن کی یہ نقل کرتی ہے تو یہ ایسے درستگی سے کیسے کر لیتی ہے؟ ایک نئی تحقیق نے کٹل مچھلی کا راز فاش کر دیا۔ اس کی کھال کی خلیوں میں آتا ہے تو انہیں روشنی پکڑنے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے، جس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے ہے۔ زیبرا۔ زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈاروین اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف کیا، لیکن جب تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ان میں دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے: آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید اور سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ اگر جانوروں کی نگاہوں سے بھی یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن باؤ چیتے اور شیر کی نظر پر مطالعہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے کہ ایک دھاریوں والے زیبرے کے شکار کی آنکھوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کیا ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن وہیل کے ذریعے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ان میں جب آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقہ عمل سے دماغ اس کے سمت کو بالکل غلط سمجھ لیتا ہے۔
اسی لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیوں یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یا تو آہستہ سے ہل رہا ہے یا پھر الٹی طرف کو چل رہا ہے۔ ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ جب زیبرا کی جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سراب پیدا ہوتا ہے۔ ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ زیبرا بائیں جانب جا رہے ہیں جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہے ہوں۔ شکار میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں کو چندیا دینے والی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ افریقی شیر۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے کاونگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیریاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان غیر معمولی شیریوں میں سے ایک ماویری ہے، جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقوں کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتے کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ ماویری نر جیسی دکھتی ہے جو مخالف نر اور ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر ماویری کا جتھا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیریوں کی بقا بھی یقینی بنائی جا سکے۔ اورکڈ مینٹس۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے کے لیے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھلوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اورکڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس رکھا ہوتا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کرکے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہے۔ لیکن اس جعلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پھول کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پونچھ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا تب سے ان کو اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس لیے کہ یہ اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہے۔ سائنسدانوں نے اب سمجھا کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے۔ چونکہ ایک پھول کی شوخی کی کشش سے کیڑے کھینچے چلے آتے ہیں، یہ مینٹس اصل پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتے ہیں بلکہ رنگ بھی مزید چمکدار کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ جو اس مینٹس کی فسوں کار جال میں پھنس جائے اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔